ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حمد و ثنا تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، خالق ارض و سما، مالک کائنات، بے شمار لاتعداد درود و سلام نبی اکرم آقائد و جہاں سرور کونین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آپ نے جب دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت پیش کی، تو مکہ کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ، اہل مکہ اور قریش، وہ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ توحید کی دعوت ان کے لیے یہ بڑی اجنبی دعوت تھی، اور انہوں نے اس کا رد کیا، انکار کیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دعوت تمام انبیاء کی دعوت تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا چاہتے تھے اور اللہ ہی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کی دعوت بھی یہی تھی۔ اور اس کے بعد اس دعوت کی ذمہ داری آپ کے پیروکار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت محمدیہ کے جو افراد ہیں ان کے ذمہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو دعوت دیں۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کے کاموں کی طرف، اچھائی کی طرف، خیر کی طرف لوگوں کو پکاریں، لوگوں کو دعوت دیں، ان کو بلائیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے ان کو روکیں، کہ برائی سے لوگ باز آ جائیں، اللہ کے فرمانبردار بن جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ تو فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے
جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یعنی جو لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں تک حق بات کا پیغام پہنچاتے ہیں، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ دعوت کا کام کرنا چاہیے اور لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہیے۔ مسلمانوں کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اسلام کے بارے میں بتانا، اسلام کی دعوت پیش کرنا، یہ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ سب لوگ کامیاب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور سب سے بہترین بات اسی شخص کی ہوتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ فصلت۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس شخص کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ فرمایا اس سے اچھی بات کسی اور شخص کی نہیں ہو سکتی۔ سب سے اچھی بات کرنے والا وہی شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اخلاص کے ساتھ لوگوں تک دعوت دین پہنچاتا ہے، ان کو دین کی دعوت دیتا ہے، ان کو برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اس کی بات سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی رسی کی طرف بلانے والا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس سے پہلے اس آیت کا ذکر کیا کہ تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، آپس میں ٹولیاں، تفرقہ، اس چیز کو چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو تم لوگ جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، دین دے کر، اسلام دے کر تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جب تم بچ گئے ہو تو تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے لوگوں کو بچانا ہے، لوگوں کو بھی نیکی کے کام کی دعوت دینی ہے اور برائی سے ان کو روکنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ افتراق ختم ہو جائے گا، اختلافات ختم ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ ایک اللہ کے راستے کی طرف، قرآن و سنت کی طرف جمع ہو جائیں گے۔ لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب لوگوں کو دعوت دینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی شکل میں لوگوں کو دعوت دی جائے اور لوگ جمع ہو جائیں اور ایک معلم، ایک سکھانے والا وہ لوگوں تک پیغام پہنچا دے۔ ایک یہ طریقہ ہے جس کو اجتماعی دعوت کہا جا سکتا ہے، اور دوسری دعوت کا طریقہ ہے انفرادی طور پر، ہر شخص انفرادی طور پر اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے کولیگ کو، اپنے کلاس فیلو کو، اپنے روم میٹ کو، کمپنی میں ساتھ کام کرنے والے ملازم کو، جہاں پر بھی وہ اکیلا دعوت پیش کر سکتا ہے وہاں پر وہ دعوت پیش کرے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، جہاں پر بھی اس کا بس چلتا ہے وہ اکیلا اس دعوت کے کام کو کرے، اور اس کو انفرادی دعوت کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ انفرادی دعوت یہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے، اس کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک پروگرام کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے ممکن ہے لوگ نہ آئیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایسی محفل میں آنا پسند نہیں کرتے بری صحبت کی وجہ سے، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا سٹیٹس ایسا نہیں کہ ہم وہاں پر جمع ہو کر کوئی بات سنیں۔ لیکن جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی، جس کے ساتھ آپ کا کاروباری تعلق ہے، جس کے ساتھ آپ کا صبح اور شام واسطہ پڑتا ہے، آپ دنیاوی باتیں کرتے ہیں، تو کچھ دیر کے لیے آپ اگر اس کو دین کی بات سنا دیں گے تو وہ آپ کی بات کو سن لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل پر یہ بات اثر کر جائے اور اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے۔ تو یہ انفرادی دعوت دینا یہ بھی ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔
انفرادی دعوت کے لیے حکمت اور اچھی نصیحت کرنا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید نے کچھ اسلوب بتائے ہیں، طریقہ کار بتایا ہے کہ دعوت کو تم نے کیسے پیش کرنا ہے۔ اجتماعی دعوت ہو اس میں بھی یہی کام ہے، اور اگر انفرادی طور پہ کسی کو تبلیغ کرنی ہے، اس کو دعوت دینی ہے، تو اس میں بھی ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ یہ جو قواعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ میں نے کس طرح سے کسی شخص کو انفرادی طور پر دعوت دینی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو وہ دعوت انفرادی تھی، اکیلے لوگوں کو ملا کرتے تھے۔ اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اسلام کو قبول کر لیتی ہیں۔ اپنے گھر میں پرورش پانے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ قریبی دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کے غلام وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ انفرادی طور پر دعوت دی گئی، جن کے ساتھ تعلق تھا، جن کے ساتھ واسطہ تھا، ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ انفرادی طور پر جب دعوت دی جاتی ہے، اس کے بعد یہ افراد ایک جماعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انفرادی طور پر دعوت دینا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ انسان عالم ہی ہو، اس کو پورے دین کی معلومات ہوں تو تبھی وہ دعوت پیش کرے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ایک آیت کا علم ہے اس کو بھی پہنچا دو، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کا علم ہے اس کی بھی تبلیغ کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ کہاں پر پہنچائے گا انسان ایک آیت کے علم کو؟ اپنے بچے کو سکھا دے، اپنی اہلیہ کو سکھا دے، اپنے کسی دوست کو سکھا دے، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو سکھا دے، جاب میں جو اس کے ساتھ لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بتلا دے۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، جذبے کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، اور انسان یہ سمجھنے والا ہو کہ میرا زندگی کا کوئی مقصد ہے، میں نے دین کے لیے کچھ کام کرنا ہے۔ جب یہ جذبہ موجود ہوگا تو وہ انسان کر گزرے گا۔ تھوڑا علم بھی ہو انسان اس کو پہنچائے گا، ورنہ اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ تعلقات بنا کر اس کو کوئی کتاب گفٹ کر دی جائے، ہدیہ دے دیا جائے، یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی علمی بیان اس کو شیئر کر دیا جائے، اس کو کبھی دعوت دے دی جائے کہ تم نماز کے لیے آ جاؤ، کبھی دعوت دے دی جائے کہ تم جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے انفرادی طور پر دعوت اس کو دی جا سکتی ہے، اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو غلطی دیکھتے ہیں اس غلطی کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ جبکہ اجتماعی جو پروگرام ہوتے ہیں، اجتماعی جو دعوت ہوتی ہے، اس میں تمام پہلو کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن جو آپ کا دوست ہے آپ جانتے ہیں اس میں یہ مسٹیک ہے، آپ اس سے بھلائی کرتے ہوئے، اس کی اچھائی کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے لیے بہتری سوچتے ہوئے اس کو نصیحت کر کے علیحدگی میں بتا دیں گے تو یہ آپ کی انفرادی دعوت بھی ہو جائے گی، اور پھر یہ اس کے لیے بھی ایک کامیابی کا راستہ متعین ہو جائے گا۔ لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، بالحکمت، تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، یعنی جس وقت جو بات کرنے کا موقع ہے وہی بات کی جائے۔ اگر انسان پریشانی کے عالم میں ہے تو اس کے سامنے ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے وہ متنفر ہو جائے۔ اگر انسان غصے کی حالت میں ہے تو خیال کیا جائے کہ بھی یہ غصے میں ہے، میں اگر اس کے سامنے دین پیش کروں گا، دعوت پیش کروں گا، یہ ٹھکرا دے گا۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ماحول کا خیال کیا جائے، اس بندے کا خیال کیا جائے، اس کی طبیعت کا خیال کیا جائے، اور پھر ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ جو آپ کی زبان سے نکلیں اور اس کے دل پہ اثر کر جائیں۔ یہ حکمت ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کر دی جائے، وہ آپ سے مزید زیادہ متنفر ہو جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہت ہی اچھا واز کرنا ہے، اچھا واز ہو جس میں یہ خیال ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ انسان میرا ہمدرد ہے، میری تڑپ رکھنے والا ہے، مجھ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، مجھے نیکی کے راستے پر لگانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے آپ مثال یہ سمجھ لیں کہ اگر انسان اپنے بیٹے کو کسی غلطی سے روکتا ہے تو کیسے روکتا ہے؟ ہر حربہ استعمال کرتا ہے اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، تمہارا نقصان ہے،
کبھی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ بیٹے کی غلطی ہے اس کو پورے معاشرے میں ڈنڈورا پیٹ دے، یا اس کے دوستوں کے سامنے تمام فیملی کے لوگ جمع ہیں اور بیٹے کی بے عزتی شروع کر دے. نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے یہ میرے خون کا حصہ ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ آخر میرے ہی گھر کا فرد ہے، اس کی غلطی کو میں اچھالوں گا تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ مطلب ہے کہ اچھی طرح سے نصیحت کی جائے، اس شخص کو آپ اپنا بھائی سمجھیں، اس کو آپ اپنا قریبی سمجھیں، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کپ کپی طاری ہو جاتی ہے جسم پر. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عضو خراب ہو اس کو علیحدہ نہیں کر دیا جاتا، بلکہ اس کو سنوارنے کے لیے اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ حکمت کے ساتھ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ نصیحت کرنی ہے. اور اگر پھر بھی بات نہ بنے، کبھی بحث و تکرار ہو جائے، تو اس وقت بھی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. بحث و تکرار میں بھی وجادلہم باللتی ہی احسن، بہترین انداز استعمال کرنا ہے کہ جب بحث بھی کر رہے ہیں، آپ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر بھی ایسا طریقہ ہو کہ جس سے وہ انسان ماننے کے لیے تیار ہو جائے. صرف اپنی علمیت کو جھاڑنا اور یہ سمجھنا کہ میرے پاس بہت علم ہے تو جاہل ہے، ایسے آپ کی دعوت کا اثر نہیں ہو. اور پھر یہ کتنا بڑا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، کہ جو شخص کسی شخص کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، کان لہ من الاجر، اس کے لیے اجر ہوگا مثل اجور من تبعہ، اس شخص کی مثل جو اس کی پیروی کر رہا. ایک شخص کو آپ نے بات سمجھا دی، اس نے وہ بات سمجھ لی، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. ایک دعا سکھا دی، وہ دعا پڑھتا رہتا ہے. ایک قرآن مجید کی آیت سکھا دی، وہ اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے. ایک ذکر سکھا دیا، وہ ذکر کرتا رہتا ہے. آپ نے اس کو نماز کے آنے کے لیے کہہ دیا، وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے. وضو کا طریقہ سکھا دیا، اپنے بچے کو سکھا دیا، اپنی اہلیہ کو سکھا دیا، وہ وضو کر کے نماز پڑھے گا. اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہ دعوت کا فائدہ ہے کہ جو انسان داعی ہے اس کو یہ فائدہ ہوگا، مثل اجور من تبعہ، جو اس کی پیروی کرتا ہے اس کے برابر اس کو بھی اجر ملتا رہتا ہے. لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور پھر جو عمل کرنے والا ہے اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر اجر عطا کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا ومن دعا الى ضلالۃ، جو شخص برائی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو برے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے، کان علیہ من الاثم، تو اس پر گناہ ہوگا. اور گناہ کتنا ہوگا؟ مثل آثام من تبعہ، جتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کے گناہ کا بوجھ بھی اس پر آئے گا. جس نے آغاز کیا، برائی کی طرف لگایا، لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، اور پھر اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی ذمہ داری لگائی کہ آج جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جاؤ اس جھنڈے کو لے کر جہاد کے لیے نکل جاؤ، اہل کتاب سے جہاد ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو پہلے ان کو تم نے دعوت دینی ہے، دعوت پیش کرنی ہے. اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں تو یاد رکھو فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، کہ اگر ان میں سے ایک شخص بھی تمہاری دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ بہترین اونٹ جن پر تم لوگ فخر کرتے ہو. عرب لوگ اونٹوں کے رکھوالے تھے، اونٹوں پر فخر کیا کرتے تھے. سرخ بہترین اونٹ جو بہت عمدہ اور نفیس مال ہے، جس کو تم لوگ پسند کرتے ہو، اگر ایک آدمی وہ ہدایت کو اختیار کر لیتا ہے تو ان اونٹوں سے کئی زیادہ تمہارے لیے وہ بہتر ہے. جہاد کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے بارے میں کہا کہ تم نے دعوت پیش کر دی ہے. اور دعوت پیش کرنے کے لیے کچھ ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنا داعی کے لیے ضروری ہے. جو شخص بھی دعوت دینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرے. سب سے پہلی چیز اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو.
دوسرے کو نیچے دکھانا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے گا تو تب قبول ہوگا۔ اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، شیطان کی طرف سے کوئی اور وسوسہ آ جاتا ہے، تو انسان کا عمل برباد ہو جائے گا۔ بلکہ یہ تمام اعمال کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ فرمایا کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، خالصتاً، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، خالصتاً وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو تب وہ عمل قبول ہوگا۔ اور سورہ کہف کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آخری آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص بھی اللہ سے، رب سے ملاقات کا متمنی ہے، اسے یقین ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہوگی، اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ لوگوں کو دعوت دینا یہ عبادت کا کام ہے، یہ ایک عظیم کام ہے۔ اس میں اگر کوئی شرک آ جائے گی ریاکاری کی صورت میں، یا آپ اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر دعوت دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ دو شرطیں ہر عمل کے لیے ہیں کہ اخلاص بھی ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی ہو، تو تبھی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سبب جس کو داعی اختیار کرے گا وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا۔ جو دعوت دینے والا ہے اس کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو، اللہ سے دعا کرنے والا ہو کہ اللہ تعالی میری دعوت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، اور دعا کرنے والا ہو کہ میں اس شخص کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اس کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین میرے لیے آسانی کر دے اور اس کو ہدایت دے دے میرے ذریعے، کیونکہ دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو وہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے بھی ہدایت پر قائم رکھ اور اس شخص کو بھی ہدایت کر۔ اور پھر جب انسان اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر کام کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو جما دیں گے اور اس کو ثابت قدمی عطا کریں گے، اور پھر وہ دعوت کے میدان میں کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تم ثابت قدم ہو جاؤ گے۔ کام کیا ہے کہ تم نے اللہ کی مدد کرنی ہے، اور اللہ کی مدد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، ان کو دعوت پیش کرنی ہے، ان کو پیغام حق سنانا ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی احفظ اللہ یحفظ، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکامات کو مان کر چلو، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب بھی سوال کرنا ہے صرف اللہ سے کرنا ہے، اور جب مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اخلاص کے ساتھ دعوت دی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے دعوت کو پیش کیا جائے، اور دعوت کا آغاز کرتے ہوئے قریبی رشتہ داروں سے اس کا آغاز کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ جہنم کے عذاب سے، ان کو دعوت پیش کرو، ان کو دین کی دعوت دو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان واحد بڑا مبلغ ہو لیکن گھر میں وہ دعوت ہی نہ دے، گھر والوں کو سمجھائے ہی نہ، گھر والے اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے کنبے کے لوگ، اپنے قبیلے کے لوگ، ان کے ساتھ اس کی ہمدردی نہیں ہے اگر وہ دعوت نہیں دے رہا تو۔ دنیاوی معاملات میں ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ضرورت پڑے پیش ہوتے ہیں، لیکن جب جہنم کی آگ سے بچانے کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ میں نہیں بچاؤں گا ان کو، یہ جاتے ہیں تو جاتے رہیں۔
یہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ ہم دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی ترین جو رشتہ دار ہیں ان کو دعوت پیش کی۔ اور صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کیا، یا معاشر قریش، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اور اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم آج جنت کا سودا کر لو، اپنے آپ کو اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے قریش کے لوگوں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ تم اگر آج اس دعوت کو قبول کر لو گے تو ہم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے میں تمہارے کام آ جاؤں گا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ یہ قریبی رشتہ داروں کا دعوت ہے۔ پھر کہا یا بنی عبد مناف، اپنے مزید قریبی جو قبیلہ ہے بنو عبد مناف، ان کو دعوت دی اور ان کو کہا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اور پھر اپنے چچا کو مخاطب کیا یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے چچا عباس، دعوت دین کو، اسلام کو، توحید کو قبول کر لو، اس میں تمہاری نجات ہے، اگر نہیں قبول کرو گے تو قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں۔ یہ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا سلیقہ اللہ کے رسول کی سیرت سے اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے میری پھوپھی جان، اے صفیہ، میں آپ کو بھی یہ بتاتا ہوں لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچا سکوں گا، قیامت کے دن میں نہیں کام آ سکوں گا۔ پھر اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا یا فاطمہ بنت رسول اللہ، یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں جو مال تجھے چاہیے تو مجھ سے مانگ سکتی ہے لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اس لیے تمہیں اپنے اعمال کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا جائے، ان کو دعوت پیش کی جائے، ان کے سامنے دعوت دین کو رکھا جائے، ان کی فکر کی جائے، اور یہی ان سے محبت ہے، اور یہی اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور پھر داعی کو، دعوت دینے والے کو یہ چاہیے کہ تمام لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرے، اچھے طریقے کے ساتھ ان سے گفتگو کرے، یہ نہیں کہ کوئی خاص لوگ ہیں صرف وہ آس پاس جمع ہیں باقی لوگوں کی پرواہ نہیں۔ آپ کسی کو دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کی فون پر بات ہوئی، اس کے پاس آپ چلے گئے، اس کو جا کر آپ دعوت دیتے ہیں، آپ اس کو پہلے سے جانتے ہیں، اس کے ساتھ 3-4 اور لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات ہی نہیں کرتے، صرف ایک بندے کو مخاطب کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کے لیے آیا ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کا اثر نہیں ہوگا، اثر تب ہوگا کہ جب تمام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، وہ یہ سمجھیں کہ یہ دعوت دینے والا ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، یہ صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کو اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ تمام کے تمام لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، ہدایت کو قبول کر لیں۔ اگر کوئی انسان بد اخلاق ہے، اس سے آپ کی نہیں بنتی، تب بھی دعوت کا یہ تقاضا ہے کہ جب آپ اس کو دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح البخاری کی یہ روایت ہے ان رجلا استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، یہ آدمی بڑا برا ہے، اور کہا کہ یہ آدمی بڑا برا ہے۔ جب وہ قریب آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بڑے ہی اچھے انداز سے اس کا استقبال کیا اور اس سے بات چیت کا آغاز کیا، بڑے ہی اچھے انداز سے بولے، چہرے میں خوشی ہے، بشارت ہے، خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اور جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا اللہ کے رسول، اس کے آنے سے پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ تو بڑا برا آدمی ہے،
لیکن جب آپ اس سے ملے ہیں، آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا استقبال کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ مجھے یہ بتاؤ، مجھے کبھی تم نے بری بات کرنے والا پایا ہے؟ میں بری بات نہیں کر سکتا، یہ اخلاق کا تقاضا ہے، میں اچھے اخلاق سے ہی پیش آؤں گا، لیکن لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے اس کی برائی کا بتا دیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، لیکن اس کو دعوت دینا مقصد تھی۔ اللہ کے رسول نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس کا استقبال کیا، دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کیا کرتے تھے۔ کوئی اگر انسان اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے، داعی کو چاہیے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ اور پھر جب یہ شخص چلا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یاد رکھو، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، فرمایا کہ لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں، قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے مقام کے اعتبار سے جن کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کی برائی سے بچنے کی وجہ سے، یعنی اتنے برے ہیں کہ ان کی زبان کسی کو معاف نہیں کرتی، اگر سامنے نہیں بولتے تو پھر بھی پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دلوں کو صاف کیجیے اللہ کے لیے، جو دعوت دینے والے ہیں ان کے دل صاف ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے، کوئی بری بات لگتی ہے، اس کو نصیحت کر دیں، اس کو بتا دیں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن دل میں دبا کے رکھنا اور پھر ایک پورے دل کو بھر دینا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی کرتا رہتا ہے اور پھر دل صاف نہیں ہوتا تو اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں مقام کے اعتبار سے قیامت کے دن، وہ بدترین لوگ ہیں کہ جن کی بری زبان سے بچنے کی وجہ سے لوگ ان سے کنارہ کرتے ہیں، یا چھوڑو اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ، اس سے منہ کس لیے لگائیں۔ تو فرمایا کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے بدترین آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس کو دعوت دی، جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین استقبال کیا اور اس سے بڑے ہی اچھے انداز سے آپ پیش آئے۔ اور اسی طرح ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ وہ ماحول آپ کی دعوت پر اثر انداز ہو۔ جب آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں ایسا ماحول ہو کہ جہاں پر اچھے لوگ ہوں، جہاں پر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہوں، اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لو، ان کے ساتھ دوستیاں قائم کر لو، تم سنبھل جاؤ گے۔ ایسا ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور داعی کو چاہیے کہ وہ خود بھی ایسا اچھا شخص ہو اور اس کے ساتھ جو اس کے دوست احباب ہیں وہ بھی ایسے اچھے ہوں کہ وہ رول ماڈل کے طور پر ان کو پیش کر سکیں۔ مشہور واقعہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کر کے توبہ کی بات کر رہے ہو، کیسی توبہ؟ نہیں، توبہ قبول ہوگی۔ اس نے اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ پورے 100 ہو گئے، پھر پوچھا کوئی بڑا عالم ہے اس وقت، علم والا سب سے بڑا شخص کون موجود ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کی رہنمائی کی کہ فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں پر گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تم سچے دل سے اگر معافی مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ تواب الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ قبول ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک تمہیں موت نہیں آتی، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس عالم نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو، یہ جو قریۃ الخبیثہ، روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ جس بری بستی میں تم رہتے تھے اس بستی کو ترک کر، اگر توبہ کرنا چاہتے ہو اس بستی کو چھوڑ دو، جو برے دوست تمہارے ساتھ ہیں ان سے تعلقات ختم کر دو، جو برا معاشرہ جہاں پر تم رہتے ہو جہاں پر برائیاں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دو، اور فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسا ماحول میسر ہو، لوگوں کو ایسا ماحول دیا جائے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ خوش اخلاق لوگ ہیں، یہ اچھا کردار رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بنا لو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ تمہیں جہنم سے بچانے والے ہیں، جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اس عالم نے یہ مشورہ دیا اور وہ شخص چل دیا،
रास्ते में ही उसकी मौत का वक़्त करीब था, मौत आ गई। अब फरिश्ते आ जाते हैं और कहते हैं कि इसने पूरी जिंदगी कोई नेकी का काम नहीं किया, ये जहन्नम में जाएगा। दूसरे फरिश्ते आते हैं, वो कहते हैं कि इसने तौबा के इरादे से ये इस बस्ती की तरफ चल निकला था, लिहाजा इसकी तौबा अल्लाह ने कबूल करनी थी, ये शख्स जन्नती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को भेजा फैसला करने के लिए और फरमाया कि ये फैसला कर दो कि जो बस्ती करीब है उस तरफ इस आदमी का नाम अमाल लिख दिया जाएगा। अगर नेक लोगों की बस्ती करीब है तो ये इंसान निजात पा जाएगा। तो बताना ये चाहता था कि अच्छा माहौल ये इंसान पर असर अंदाज होता है, और अच्छा माहौल अगर नहीं होगा तो फिर इंसान के गुमराह होने के खदशात बाकी रहते हैं। तौबा करना, तौबा कर लेना, उस पर इस्तिकामत इख्तियार करना और फिर नेकी पर लगे रहना, इसका तरीका यह है कि इंसान अपने माहौल को भी चेंज करे, बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करे, बुरे माहौल को तर्क करके नेक माहौल में और नेक लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए ताकि वो इस दीन पर कायम रह सके और अच्छी तरह से दीन पर अमल करते हुए निजात पा जाए। और एक और बहुत सारे असबाब और वसाइल हैं जिनको दाई ने इख्तियार करने हैं, और इनफरादी दावत देने वाला शख्स उसके लिए भी ये ज़रूरी है। उसमें से एक ये है अल-कुदवतुल हसना, कि जो इंसान दावत देने वाला है उसका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, वो लोगों के सामने अच्छे किरदार वाला शख्स हो। ऐसा ना हो कि लोगों को नेकी का हुक्म देता है और खुद नेक काम नहीं करता, फिर लोग उसकी बात को कैसे कबूल करेंगे। और ये बहुत बड़ा जुर्म है कि लोगों को नेकी का हुक्म देना और खुद वो काम ना करना। कुरान मजीद में सूरह सफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन अन तक़ूलू कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। फरमाया, ऐ ईमान वालो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों तुम वो कहते हो जो तुम करते नहीं हो। लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, खुद नहीं करते। ये कैसी नेकी का दर्स है कि जो नेकी तुम्हारे जिस्म में जिसका असर नहीं हुआ, तुम खुद उस पर अमल नहीं करना चाहते, तो लोगों को उसकी दावत दे रहे हो। कबुरा मक़तन, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के यहाँ। अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम वो काम करो जिसको तुम करते नहीं हो। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी हैं, सहीह बुखारी और मुस्लिम में यह वाक़या मौजूद है। उनके पास कुछ लोग आए और आकर कहने लगे कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत करें इसी मामले के बारे में कि फलां शख्स को सजा होनी चाहिए, उनको आप नसीहत करें। उन्होंने कहा कि इस फितने का आगाज मैं नहीं करना चाहता कि सामने खड़े होकर वाली को, बादशाह को मैं ऐसे कहूं, ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, अलहदगी में नसीहत करता भी हूं और होनी भी चाहिए। और फिर फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से एक हदीस सुन रखी है कि तुम लोग दूसरों को कहते हो, खुद नहीं करते, ये बहुत बड़ा जुर्म है। पूछा गया वो हदीस क्या है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युजाउ बिर्रजुल यौमल क़ियामति फयुल्क़ा फिन्नार, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जब उसको जहन्नम में फेंका जाएगा, फतंतलिकु अक़ताबुहु फयदूरु बिहा कमा यदूरुल हिमार, उसको जहन्नम की आग में फेंक दिया गया और जो ही जहन्नम की आग में फेंका उसकी आंतियां बाहर निकल आई, पेट उसका खाली हो गया, आंतें बाहर हैं और आंतों के गिर्द ऐसे चक्कर लगाता है जैसे चक्की के गिर्द गधा चक्कर लगा रहा। मैं इस तरह से वो उसके गिर्द तवाफ कर रहा है, आंतें बाहर निकल आई और ऐसा कर रहा है। जहन्नमी में देखेंगे कि इस आदमी का हशर क्या हुआ है, ये इसकी क्या वजह है। फतजतमिउ अहलुन नार अलैहि फयक़ूलून या फुलान मा शानु, लोग जमा हो जाएंगे, जहन्नमी जमा होंगे और पूछेंगे तेरा क्या मामला है। और फिर फरमाएंगे, कहेंगे अलस्ता कुन्ता तअमुरु बिल मारूफ व तन्हा अनिल मुनकर, क्या तू वही शख्स नहीं है जो हमें नेकी का हुक्म दिया करता था और बुराई से रोका करता था। आज तू जहन्नम में हमारे साथ है और तेरी आंतें बाहर निकल चुकी हैं, तू उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। तुझे तो हम जानते हैं, तू वही शख्स है जो दुनिया में तू हमें नेकी का हुक्म दिया करता था, बुराई से रोका करता था। आज तुम्हारा हशर हमारे साथ, ये क्या मामला है। हदीस के अल्फाज पे गौर कीजिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली हदीस है। वो शख्स कहेगा कि हाँ मैं वही हूं, कुन्तु आमुरुकुम बिल मारूफ वला आतीही व अनहाकुम अनिश शर्रि व आतीह,
میں وہی شخص ہوں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. اللہ المستعان. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. میں وہی شخص ہوں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا, تمہیں نیکی کے کام کی دعوت دیا کرتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن میں خود برائی کا ارتکاب کر لیا کرتا تھا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی دعوت دینے والا شخص خود تو عمل نہ کرے اور لوگوں کو صرف دعوت دیتا رہے. اس سے بھی بچنا ہے. اور دعوت جب آپ نے پیش کرنی ہے ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ دعوت کو پیش کرنا ہے, تاکہ انسان یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, یہ میرے مفاد کی سوچتا ہے, میرے بھلے کی سوچ ہے اس کے اندر. قرآن مجید کی وہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھی, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا کہ جب تم نے دعوت پیش کرنی ہے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کرتے ہوئے, اور پھر اگر بحث کا مسئلہ بھی آتا ہے تو اچھی زبان استعمال کرتے ہوئے بحث اور تکرار کرنا ہے, کہ تاکہ وہ شخص اس دعوت کو قبول کرنے والا ہو, آپ سے نفرت کرنے والا نہ ہو. اور محبت سے ہی لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے, محبت سے ہی لوگوں کو قریب کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس طرح کا اخلاق پیش کریں گے تو لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے, لوگ ہماری وجہ سے کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فرمایا کہ آپ پر اللہ کی بہت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنایا ہے, اور اگر آپ کیسے ہوتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا اور آپ سخت دل کے ہوتے, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے, آپ کے قریب نہ بیٹھتے. یہ نرمی ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل, اچھا اخلاق دیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں, اور پھر کیسے سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں, دل و جان سے اس کو مانتے ہیں, اور جب اللہ کے رسول کا ایک فرمان آ جائے اس پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, قربانیاں پیش کرتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق اور یہ نرمی تھی جو لوگوں کے دلوں پر اثر کیا کرتی تھی. آج اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو ہمارا اسلوب ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اس طرح اتباع کرتے ہوئے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عربی شخص, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اعرابیا بال فی المسجد, ایک عربی دیہاتی شخص آتا ہے اور آ کر مسجد کے کونے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. بڑا عجیب معاملہ ہے, عیب کا کام ہے, مسجد جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہاں پر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام نے ڈانٹنے کی کوشش کی, کھڑے ہونے کی کوشش کی. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, اس کو اپنی حاجت پورا کرنے دو. اور جب وہ اپنی حاجت پوری کر لے اس کے بعد اس کو پاس بلایا اور فرمایا جاؤ اس کے پیشاب پر تم پانی بہا دو. اس کو بھی نہیں کہا کہ تم نے بہانا ہے, فرمایا جاؤ اس کے پیشاب پر پانی بہا کر مسجد کو صاف کر دو. اور یہ اللہ کے رسول کا اخلاق تھا. فرمایا یاد رکھ یہ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے, یہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, یہاں پر ذکر و اذکار کیا جاتا ہے, یہ اس لیے بنی ہے, اس میں اس طرح کے معاملات کرنے کے درست نہیں ہیں. وہ عربی شخص کہتا ہے کہ اس سے اچھا بہترین معلم میں نے کوئی نہیں دیکھا. کہتا میری زندگی گزر گئی لیکن اتنے پیار سے سمجھانے والا, اتنے اچھے طریقے سے بتلانے والا اور اتنے اچھے کردار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا اللہ کے رسول کے علاوہ میں نے کوئی اور شخص نہیں دیکھا. تو دعوت کے میدان میں ان تمام اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. وہ دعوت انفرادی ہو یا اجتماعی ہو تو تبھی یہ دعوت اثر کرے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی, اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.